इलाहाबादी ने बड़ी सच्ची बात कही थी कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे भाइयों, किसी कौम की औरतें जब तक उस वक्त तक बेहया नहीं होती है जब तक उस कौम के मर्द बेगैरत न हो जाए। जब मर्द बेगैरत हो जाएगा तो औरतें ऑटोमेटिक बेहया हो जाएंगी। अपनी गैरत की हिफाजत करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते, तीन लोग ऐसे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। नंबर एक, अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर दो, अल-मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर तीन, अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल ख़ुबूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती का काम होता और उसको कोई फर्क न पड़ता हो। शादी हो रही है, औरतों में खाना चल रहा है, खानदान के जवान लड़के लड़कियों में औरतों में खाना चला रहे। क्यों भाई? क्या एक दिन के लिए पर्दा माफ हो गया, एक दिन के लिए बेपर्दगी माफ हो गई? नहीं मेरे भाई, पर्दा शादी के मौके पर भी होना चाहिए, जलसे में भी होना चाहिए, मस्जिदों में भी होना चाहिए। अभी एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया, मौलाना इस पर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। हमारे बरहेट के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, बड़ा एतराज करते हैं। जो मस्जिद में औरतों के जाने पर एतराज करता है वो अपने ईमान की खैर मनाए, इसलिए कि मस्जिद में जाने की इजाजत औरतों को मैंने और आपने नहीं दी, हमारे मौलाना, हमारे नाज़िम इजलास साहब ने नहीं दी है, हमारे उलमाए किराम ने नहीं दी है। मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत हमारे नबी ने दी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाहि अनिल मसाजिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, मगर हाँ मस्जिद में सेपरेट इंतजाम औरतों का होना चाहिए, उनकी एंट्री अलग हो, उनके रास्ते अलग हो और पर्दे में आए वो। और खास तौर से मैं अभी आज मैंने तेतरिया में जुमा पढ़ाया, वहां भी मैंने ये बात कही कि हमारे इस अंसारी बिरादरी के की जो मस्जिदें हैं पूरे इस प्रखंड में, पूरे इस इलाके में, साहेबगंज से लेकर गुड्डा तक, मैं एक चीज देखता हूं, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं। बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, 2 मंजिला मस्जिद है, औरतों का इंतजाम नहीं। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर आप ये समझते हैं कि बरहेट के जलसे में औरतों का इंतजाम हमने करा लिया और औरतों ने दीन सीख लिया, हमने नीमा में और हमने लाल मटिया में और हमने फला फला इलाकों में जलसे कर लिए और औरतों का इंतजाम कर दिया और वहां औरतें आ गई और दीन सीख लिया, गलत सोच है आपकी। एक रात के जलसे से औरतें दीन नहीं सीखेंगी। हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है आप औरतों का इंतजाम रखिए, सेपरेट इंतजाम, अलग इंतजाम, और वहां अपने घर की औरतों को जुमा में लेके जाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, साल के 52 जुमा के खुतबे अगर आपके घर की माओ बहनों ने और बेटियों ने उसमें शिरकत की और 52 आधा घंटे के जुमा के खुतबे उन्होंने सुने, दीन की बहुत सारी नॉलेज लेकर के वो घर जाएंगी और इंशाअल्लाह बहुत सारी बुराइयों से वो बचने लगेंगी। आज आपको हैरत होगी कितनी औरतों को नमाज का सही तरीका नहीं आता, वजू का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, हैज और निफास के जरूरी मसाइल नहीं मालूम। जो मदरसे में पढ़ी लड़की है, आलिमा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम औरतों की बात कर रहा हूं। अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई। नबी अकरम के दौर में अंसार की औरतें आती थीं और बड़े प्राइवेट मसाइल भी अल्लाह के नबी से पूछ लेती थीं। अम्मा आयशा ने एक मर्तबा बड़ी हैरत का इजहार करते हुए फरमाया, नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें तो बड़ी बेहतरीन औरतें हैं, ला यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन, वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं है। अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई, ऐसा दीनदार बनाओ अपनी बेटियों को कि तुमको मसला पूछना पड़े तो अपनी बेटी से पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है, उनकी बेटी हजरत आयशा उनसे मिलने के लिए आती हैं, बाप का आखिरी टाइम है और अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल करते हैं, ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? अबू बकर सिद्दीक कौन है? नबी के यार गार हैं, नबी के सबसे खास सहाबी हैं, मगर कफन कितना था अल्लाह के नबी का? ये तो जाहिर है कि अल्लाह के नबी के घर वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पूछा, बेटी अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? हजरत आयशा ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह के नबी के कफन में 3 कपड़े थे, 3 सूती चादरें थी, प्लेन चादरें थी। कहा है मेरी बेटी, जब तुम मुझे कफनाना, एक मेरा कपड़ा है जो बीमारी के दिनों में मैं पहना करता था,
उस कपड़े में मुझे कफनाना और 2 कपड़े और ले लेना। अम्मा आयशा ने फरमाया, अब्बा जान हम इतने गए गुजरे तो नहीं है, आपको पुराने कपड़े में हम नहीं कफनाएंगे, आपके लिए नए कपड़े का इंतजाम करेंगे, नई कफन की चादरें लाएंगे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, इन्नमा हुवा लिल मुहला इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद। ऐ मेरी बेटी, जो भी कपड़ा तुम मुझे पहनाएगी उसे तो मिट्टी में मिल जाना है, उसे तो गल जाना है, उसे तो खत्म हो जाना है। ऐ मेरी बेटी, नया कपड़ा किसी जिंदा इंसान को पहना देना, मुर्दे को नया कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है। ये सहाबा थे मेरे भाई। मरने के टाइम भी ये फिक्र रहती थी कि मेरा कफन दफन सुन्नत के मुताबिक। आज कितने मुसलमान हैं, मरने के बाद उनके घर में तीजा हो रहा है, 10वां हो रहा है, बरसी हो रही है, 40वां हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, कितने काम बिदअत के हो रहे हैं, शरीयत के खिलाफ हो रहे हैं। खबरदार, अगर आपको यह लगता है आपके मरने के बाद आपके घर में कोई बिदअत होगी, आप वसीयत करके जाइए, अपने घर वालों से कह के जाइए, अपने बेटों से कह के जाइए, मेरे जनाजे की नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ाई जाए, मुझे दफनाया जाए सुन्नत के मुताबिक, मुझे कफनाया जाए सुन्नत के मुताबिक, आप वसीयत करके जाइए मेरा। तो आज फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितने ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, बादिरू बिला माली फितनन, ऐसा दौर आने वाला है, फितनों का ऐसा दौर आने वाला है, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। उस वक्त के आने के पहले तुम नेकी के कामों में जल्दी कर लो, जल्दी कर लो मेरे भाई। अब इंतजार में मत रहो कि मौलाना मुर्तजा साहब तकरीर करेंगे नमाज पर तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब जब नमाज पर बोलेंगे तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अब इंतजार मत करो मेरे भाई, कब किसकी मौत का कौन सा बहाना आ जाए, कब किसकी मौत का परवाना आ जाए, कौन सी बीमारी कब किसको आ जाए, हम नहीं बता सकते। आज तो वो दौर हो गया मेरे भाई। मेरे उस्ताद मोहतरम बनारस के जामिया सल्फिया के हमारे उस्ताद मौलाना उबैदुल्लाह तैयब साहब, 20 फरवरी को मैसेज आया कि मौलाना की तबीयत बहुत खराब है, दुआ करें। 21 को मैसेज आया बहुत हालत सीरियस है, दुआ करें। 22 को मैसेज आया इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, आज बीमारी की खबर आती है, सुबह को शाम को इंतकाल की खबर आ जाती है। इंतजार मत करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है और आप सेहतमंद हैं, इंतजार मत करो 60 साल के हो जाएंगे तब हज कर लेना। जाओ जल्दी से हज का फॉर्म भरो, हज कर लो, उम्रा का फॉर्मेलिटी पूरी करो, उम्रा करो। नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो। और माफ करना, अगर अल्लाह ने आपको बिजनेसमैन बनाया है, दौलत वाला बनाया है, 4 पैसे सुकून से आ रहे हैं और आपकी जिंदगी में नमाज का टाइम नहीं है, तो कभी गौर करना मेरी बात पर। ये जो तुम पैसा कमा रहे हो नमाजों को छोड़ के, कहीं ये माल, ये दौलत तुम्हारे लिए फितना न बन जाए। ये फितना बन जाएगा, ये माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा मेरे भाई। और जब माल अजाब बन जाएगा तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इंसान इतना लालची हो जाता है माल कमाने के चक्कर में, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाएं तब भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा मेरे भाई। माल आज फितना बन चुका है। आज हमारा नौजवान लॉटरी के जरिए अमीर बनना चाहता है, जुआ के जरिए रातों रात अमीर बनना चाहता है। हमारा नौजवान सट्टाबाजी में हिस्सा ले रहा है, ऑनलाइन बहुत सारे फालतू किस्म के जुआ वाले ऐप आ रहे हैं, उन ऐप्स के जरिए पैसा कमा रहा है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हलाल तरीके से पैसा कमाओ, ये हराम तरीके छोड़ दो। अगर इनके जरिए तुम लखपति बन भी गए, करोड़पति बन भी गए, वो दौलत काम आने वाली नहीं है। एक दिन वो दौलत तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बनेगी मेरे भाई। हलाल तरीके से पैसा कमाओ। अल्लाह के नबी फरमाते, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल, वो जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा माल किस तरीके से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। ये माल किस तरीके से हम कमा रहे, इसका भी हिसाब अल्लाह ताला क्या देना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, इंसान क़यामत के दिन हिल नहीं सकता जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में ये सवाल भी किया जाएगा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, माल तूने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। माल कमाओ मेरे भाई,
اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ابھی گجرات کے احمد آباد میں میرا پروگرام تھا اور میرا موضوع تھا اسلامی تجارت کے آداب اور اس کے احکام. وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، گجرات بڑے کاروباریوں کا مرکز ہے، میں نے وہاں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا تھا ہماری قوم کو کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے. جب کاروباریوں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں صاحب مارواڑی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، گجراتی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، سندھی بڑے کاروباری ہوتے ہیں. میں نے کہا ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں مسلمان بہت بڑا کاروباری ہوتا ہے، ہماری قوم بہت اچھا بزنس کرتی ہے، ہمیں کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے. یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ یہ یتیم خانے کیسے چلیں گے؟ یہ بنات کے ادارے کیسے چلیں گے؟ یہ تمام ادارے اور تمام مسجدیں کیسے چلیں گی؟ یہ اماموں کی تنخواہیں کیسے دی جائیں گی؟ ہماری قوم کو کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی. مگر جتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ، قرآن کی ایک آیت یاد رکھو میرے بھائی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے پاس جتنا بھی مال آ جائے، جتنے بھی بیٹے اور اولاد تم کو ہو جائے، تمہارا مال تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اے ایمان والو، مال کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا اور اولاد کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا. قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، ایمان والے بندے تو وہ ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دکان بھی چلاتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، جب اللہ کی طرف بلانے والا مؤذن ان کو بلاتا ہے، اپنے کاروبار کو بند کر کے وہ نماز کی طرف دوڑ جاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میرے ان بندوں کو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کو ڈر ہے وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے بھی بڑے دیوانے ہیں. پہلے میں پروگراموں میں جاتا تھا، کبھی کوئی ایک نوجوان سیلفی لے لیتا تھا، الگ بات. اب تو صاحب سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہے. مولانا صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی سیلفی لے لیجیے. اب وہ سیلفی لے لیا، اب کل اسٹیٹس پہ لگائے گا، پرسوں فیس بک پہ ڈالے گا. کتنے لوگوں نے لائک کیا؟ کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تمہیں لوگوں کے لائک کی فکر ہے، تمہیں لوگوں کی اس بات کی فکر ہے کتنے لوگوں نے تمہاری پوسٹ کو لائک کیا، تمہارے اسٹیٹس کو دیکھا. کاش اتنی فکر ہم کو اس بات کی ہو جائے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ فیس بک پر فلٹر کر کے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں جو اپنے فوٹوز کو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہو، کہیں قیامت کے دن ہمارے ان خوبصورت چہروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے بھی چہرے آئیں گے جو بڑے گندے ہوں گے، بڑے دھول سے اٹے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، یہ برے لوگوں کے چہرے ہوں گے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے. فیس بک پر آپ نے اپنے فوٹو کو فلٹر کے ذریعے خوبصورت کر لیا، کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ میرے بھائی اس کی چنتا بھی کر لو. اللہ ہمیں لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج ہم نے موبائل پر انگلی سے کیا ٹچ کیا ہے، ہم نے براؤزر کے اندر کیا کیا دیکھا ہے، ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا. ہم نے کیا دیکھا ہمیں پتا، ہمارے موبائل کو پتا ہے. مگر میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. میرے بندو، جب تم قیامت کے دن آؤ گے، تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی. تم نے انگلی سے کیا ٹچ کیا، تم نے کانوں سے کیا سنا، تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا. آج فیس بک کی ریلز چل رہی ہے، ریلز چل رہی ہے، عالم بھی دیکھ رہا ہے، مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں. ریلز میں اچھی بھی چیزیں آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی آ رہی ہیں. میرے بھائیوں، ایسی چیز دیکھتے ہی کیوں ہو جس کے اندر حرام اور حلال دونوں چیزیں آ رہی ہیں؟ مت دیکھو ان سب چیزوں کو، اس لیے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں سب کیپچر کر رہی ہیں.
मोबाइल का कैमरा पता नहीं कितने मेगा पिक्सल का है, मगर हमारी आंखों में जो अल्लाह ताला ने मेगा पिक्सल रखा है, ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं। और कुरान कहता है कयामत के दिन ये आंखें वो सारी रिकॉर्डिंग पेश करेंगी, कान सब पेश करेगा, चमड़ी सब पेश करेगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है, मैंने क्या क्या टच किया था, तू कैसे बता रही है। अपनी चमड़ी के ऊपर हैरत करेगा कि आज मेरी उंगली कैसे बोल रही है, मेरे बदन की त्वचा कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वो चमड़ी बोलेगी, वो हमारे बदन की त्वचा बोलेगी, आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हम बताएंगे तूने कहां कहां टच किया था। 14 फरवरी की तारीख गुजरी, हमारी कौम का बच्चा, हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के बेटे भी बेहयाई के इस दिन को कलकत्ता में मना रहे थे। कोई होटलों में मना रहा है, कोई पार्कों में मना रहा है, कोई रेस्टोरेंट में मना रहा है। आज इज्जत और आबरू की धज्जियों को उड़ाया जा रहा है, आज ज़िनाकारी की जा रही है, बदकारी की जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस कमरे में आपने गलत काम किया होगा, जिस होटल के रूम में आपने ज़िनाकारी की होगी, कल क़यामत में वो जगह भी गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजत कयामत के दिन ये जमीन बोलेगी, ये बरहेट के मदरसे का ये ग्राउंड बोलेगा, अल्लाह या हजारों लोगों ने बैठ करके तेरे दीन की बातों को सुना था। ये धरती बोलेगी, क्या 2 दिन तक प्रोग्राम होता रहा, अय अल्लाह तेरा कुरान पढ़ा जाता रहा, तेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती रही, और जहां हमने गुनाह किया होगा, जहां हमने पाप किया होगा, वो धरती भी कयामत के दिन बोलेगी। मेरे भाइयों, उस दिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इसकी भी हम फिक्र कर लें। इसलिए नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, कारोबार खूब करो, खूब पैसा कमाओ, मगर नमाज के टाइम नमाज पढ़ो, नमाज के मामले में लापरवाही करो। और अगर आपको ये लगता है 5 टाइम की नमाज में आधा आधा घंटा आपने नमाज में लगा दिया, 2.5 घंटा आपने अल्लाह की बारगाह में लगा दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके कारोबार में घाटा हो जाएगा, आपके कस्टमर कुछ कम आएंगे, आपका माल कुछ कम बिकेगा, अल्लाह कुरान में इसका भी जवाब देता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। ऐ मेरे बंदो, जो कुरान की तिलावत करता है, जो नमाज कायम करता है, जो हमारी रोजी को अल्लाह के रास्ते में खुल करके और छुप करके खर्च करता है, यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहा है, वो ऐसा व्यापार कर रहा है, वो ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। इस कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है। आप नमाज की पाबंदी कीजिए मेरे भाई। और आगे बढ़िए, इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह भी है, जो काम उलमा से लेना चाहिए वो हम जाहिलों से ले रहे हैं, या जाहिल ना कहूं, जाहिल भारी लफ्ज हो जाएगा, हम गैर उलमा से उलमा का काम ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इसी झारखंड के इलाके में, इसी गोड्डा और साहेबगंज के इलाके में बड़े बड़े प्रोग्रामों में फजीलतुश शेख करके ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो आलिम नहीं है। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में उनका नाम पोस्टर पे आता है, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है वो आलिम नहीं है, वो कुरान की आयतें ढंग से नहीं पढ़ता है, वो मसले मसाइल गलत बयान करता है। लेकिन हमारे झारखंड की सरजमीन माशाअल्लाह, हमारा ये इलाका, ये बड़ा सखी इलाका है। आ जाओ भाई, तुम यूट्यूब पर तुम्हारे बड़े फॉलोअर हैं, आ जाओ, हम तुम्हें ऊंचा मकाम देने को तैयार हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अल्लाह आपसे ये भी पूछेगा कि आपके उलमा मर गए थे, आपने गैर उलमा को उलमा का मकाम दिया। और आप इतिहास उठा के देखो, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल की जड़ ये है कि आज उलमा का काम गैर आलिम कर रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी ढंग से कुरान और हदीस का मुताला नहीं किया, वो फतवे दे रहे हैं। मैं कहता हूं आपके इसी सरजमीन के मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे, इतने बड़े मुफ्ती थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप गए होंगे, आपने कोई फतवा पूछा होगा, मुफ्ती साहब ने फट से कह दिया हलाल है हराम नहीं। तहकीक करने के बाद, मुताला करने के बाद एक आलिम जो होता है वो जवाब देता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम थे अपने दौर के, उनसे 40 मसले पूछे गए, 39 मसलों के जवाब में उन्होंने कहा ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता।
39 مسئلوں میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، 40ویں مسئلے کے بارے میں جواب دیا۔ اتنا بڑا امام 39 بار کہتا ہے لا ادری میں نہیں جانتا، اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے آسک می، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کا وہ جواب دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر نالج کے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے قوم میں کہتے ہیں صاحب ہم انجینئر علی مرزا کو فالو کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ بولتے ہیں نا ہم فالو کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو ٹیچر مانا، آپ نے اس کو اپنا استاد مانا۔ ارے تو نے اپنا استاد ایسے انسان کو مانا جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ بڑے بڑے مسائل پر بڑے بڑے جو علماء خاموش رہتے، یہ انجینئر علی مرزا صحابہ کرام کے درمیان، جیسے مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی کبھی پھول پر نہیں بیٹھتی ہے، مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے اور پاخانے کی گندگی کو وہ نکالتی ہے۔ انجینئر علی مرزا کا کام کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، وہ پورے پورے کے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی کے دور میں یہ ہوا، حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہم نے 8 سال 10 سال مدرسوں میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو یہی سیکھا ہے میرے بھائی، نبی کے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر، نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے اپنی زبان کو بند رکھو، مت ان کی قریب مت کرو، ان کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال مت کرو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی۔ آپ علی مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے علماء سے دور ہو گیا، اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں، گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، میل محبت ان سے بڑھائیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، میرے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آئیے فتنوں کے اس دور میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک فتنہ اور بیان کر دوں، عورت کا فتنہ۔ مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عورت بھی فتنہ ہے کیا؟ جی ہاں، عورت فتنہ ہے۔ میری مائیں بہنیں برا مت مانے، میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی۔ عورت کیوں فتنہ ہے؟ آئیے میں نبی کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے خطرناک فتنہ اگر میری امت کا کوئی ہے تو عورت ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی 2 باتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، نبی نے خود ہی جواب دے دیا، جب عورت نیک بن جائے، جب عورت دیندار بن جائے، جب عورت صالحہ بن جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور جب وہ عورت اللہ کے دین سے نکل جائے، پردے سے نکل جائے، شرم و حیا سے نکل جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، جب عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کسی غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عورت کو سکھایا۔
فرمایا فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ بات مت کرنا، بلکہ تمہارے انداز میں کڑا پن ہونا چاہیے، تم کڑک انداز میں بات کیا کرو۔ وقلن قولا معروفا، اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو۔ قرآن بتا رہا عورت کو بات کرنے کا طریقہ۔ اور کیوں ایسا کہا کہ سامنے والے کے دل میں کہیں تمہارے خلاف تمہارے لیے کوئی امید کا پودا نہ اس کے دل میں پیدا ہو۔ رانگ نمبر سے کال آئی عورت کے موبائل پہ، لڑکی کے موبائل پہ۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے رانگ نمبر ہے، جلدی سے فون کاٹ دیا، نمبر بلاک کر دیا، اور دوسرا طریقہ یہ بات کرنے لگی۔ اب جب بات کرنے لگے گی اور مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کرنے لگے گی، بات آگے بڑھے گی۔ کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ رانگ نمبر سے آنے والی ایک کال اور غلط نمبر سے آنے والا ایک میسج وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری پر۔ میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، موبائل آپ کے لیے بڑا خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ اس موبائل پر ہماری بہن اگر انسٹاگرام چلاتی ہے، واٹس ایپ چلاتی ہے، فیس بک چلاتی ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بڑی احتیاط کرو میری بہنوں۔ فیس بک کی دنیا میں کوئی آتا ہے اور آپ کی ہر پوسٹ کو لائک کرتا ہے، آپ نے کچھ ڈالا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور ان باکس میں آ کر کے کہتا آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے۔ خبردار اس کے جھانسے میں مت آنا۔ محبت یہ نہیں ہے کوئی آپ کو گلاب کا پھول لا کے دے دے، محبت یہ نہیں ہے کوئی فیس بک پر آ کر کے آپ سے محبت کا اقرار کرے۔ ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو سینکڑوں لوگوں کے درمیان کہتا ہے میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اور اس کی پوری ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیتا ہے، اس کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ محبت وہ کرتا ہے۔ محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ خبردار یہ ناجائز محبت تمہاری آبرو اور تمہاری شرمگاہ اور تمہاری عزت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ خبردار سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو میرے بھائیوں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے، اور جس میں عالم جاہل نیک برا کوئی بھی پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہو، وہ عورت بہت نیک عورت ہو، اگر تیسرا وہاں دو مرد اور عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہے۔ اب اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، یہ ہمارے ٹاپک کا آخری پہلو ہے، اس کو ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے۔ فتنوں کے اس دور میں پہلا کام، فتنوں کی جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء سے ملو، تقریروں میں جاؤ، جلسوں میں جاؤ۔ مجھے بہت سے لوگ ملے مڈروں میں، بھگیا میں، اور راستے میں جہاں مولوی صاحب ہم لوگ کل آئیں گے، دوسرے دن آئیں گے۔ یہ 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے۔ اگر 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی ویلو نہیں ہے تو پھر جلسہ 1 دن کرو بھائی۔ لوگ بتاتے ہیں صاحب مولوی صاحب پہلے دن لوگ کم آتے ہیں، دوسرے دن زیادہ آتے ہیں، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ جلسہ اگر 2 دن کا ہے، دونوں دن آپ جائیں، یا 2 دن آپ مت کرائیے اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان جلسوں اور تقریروں کو ہندوستان کے چنندہ علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ جلسے والے بڑی محنت کر کے، بڑی منت سماجت کر کے ان کا ٹائم لیتے ہیں۔ آپ قدر کریں، آپ کبھی غور کریں ان دیہات کے علاقوں میں، ان پہاڑوں کے بیچ میں ہندوستان کے کونے کونے سے علماء، معراج ربانی صاحب ممبئی اور بنگلور سے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی یو پی کے سدھارتھ نگر سے آ رہا ہے، کوئی اٹاوا سے آ رہا ہے۔ یہ علماء آپ کے چنندہ علماء آپ کے دھرتی پر آتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علم حاصل کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اچھی باتیں پوچھتے تھے، مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، برائی کیا ہوگی، میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں۔ تو میرے بھائی فتنوں کی جانکاری حاصل، اور جب فتنوں کا دور آ گیا ہے تو ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو، فتنوں کے اس دور میں آپ کے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی چنتا نہ کرو، پورے برہیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پورے بواری جوڑ میں کیا ہو رہا ہے، پورے تتریا بغیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی چنتا نہ کرو، پہلے اپنے آپ اور اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جب فتنوں کا دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تاخذون ما تعرفون وتنکرون وتذرون ما تنکرون، اے میری امت کے لوگوں جب فتنوں کا دور آ جائے تو شریعت کی جو باتیں تم کو معلوم ہے ان پر عمل کرنا، جو معلوم نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ وتقبلون علی امر خاصۃ
اسرتکم، اور اپنے پریوار پر توجہ دینا، اپنی فیملی کو ان فتنوں سے بچا کر کے رکھنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں گاؤں بھر کی فکر ہے، پورے محلے کی فکر ہے، ہمیں اپنے پریوار کی فکر نہیں۔ ہماری بیٹی کہاں جا رہی، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں، پورے گاؤں کی ہمیں فکر ہے۔ میرے بھائی، اپنے پریوار پر توجہ دو۔ ہر انسان اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے ماں باپ بلکنے لگتے ہیں۔ ابھی بنارس کے ہمارے ایک دوست ہے، ابھی 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، ان کا 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا بچہ، مکان کی چھت ڈھلائی ہو رہی تھی، سلیب ابھی نیا سلیب بنا تھا، چھوٹا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا، چھت پر منڈیر نہیں تھی، چھت پر کوئی باؤنڈری نہیں تھی، چھت سے نیچے گلی میں گر گیا۔ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ، بڑا معصوم بچہ، بڑا پیارا بچہ سیریس ہو گیا، بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا، 24 گھنٹے بچہ چل نہیں پایا، انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی، میں اس وقت اتفاق سے باہر گیا ہوا تھا، مجھے خبر لگی، میں نے جب اپنے دوست کو فون کیا، وہ صرف رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کہہ رہے مولانا میرے بچے کی خطا کیا ہے، میرا بچہ کیوں چلا گیا۔ میں نے صبر کی تلقین کی، میں نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ صبر سے کام لیجیے۔ بڑی محبت کرتے اپنے پریوار سے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں اسی جھارکھنڈ کے، اسی آپ کے علاقے کے، دلی میں جا کے کام کرتے، کلکتہ میں کام کرتے، ممبئی میں کام کرتے، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی میں اور سعودی میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے صاحب وہاں تو اے سی میں رہتے ہوں گے، 24 گھنٹے وہاں محلوں میں آرام سے رہتے ہوں گے۔ کبھی آپ جا کے دیکھیں سعودی میں اور دبئی میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں، ان کے کارخانے کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی اے سی میں رہ رہی ہے، ان کے بچے کولر میں رہ رہے ہیں، وہاں بیچارے گرمی میں دھوپ میں ان کو ستایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اتنی تکلیفیں کس کے لیے اٹھاتا؟ اپنی فیملی کے لیے اٹھاتا ہے۔ جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم گوارا کر لیں گے ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلی جائے۔ جس باپ نے 18 سال تک اپنی بچی کو محبتوں سے پالا تھا، بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا، اسے مدرسے میں ڈالا تھا، کل جب وہ 18-20 سال کی جوان لڑکی جب وہ مرتد ہو جاتی ہے اور باپ کا گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اور اگلے دن نیوز آتی ہے کہ افسانہ آکانشا بن گئی اور عائشہ پوجا بن گئی، تو سوچو اس باپ کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی۔ میرے بھائیو، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑھنے دینا، کبھی شرک میں نہ پڑھنے دینا، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، کہیں اگر مکان بناؤ، کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں گیارہویں منائی جاتی ہے۔ ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو، اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی۔ اور آخری چیز، یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور ہم جانتے ہیں ان فتنوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا۔ ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا۔ میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کرو۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، یہ دعا پڑھا کرو، اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک دعا تو یہ یاد کرو۔ ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب تو نے
ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ بتا دیا، اے اللہ اب غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا، ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا، ہم کو ہمیشہ بچانا۔ یہ دو دعا پڑھا کرو، یہ قرآن کی دعا ہے۔ اور تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ اسلام پر آ جانے کے بعد اب میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں تو مجھے میری حفاظت فرمانا، مجھے غلط راستے پر جانے سے مجھے بچانا۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیوں یاد کرو، یہ دعائیں ہمارا بہت بڑا سہارا ہے، ان دعاؤں کو کبھی ہلکے میں مت لینا۔ اور یہ یاد رکھنا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین کامل ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کو بچائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ان تمام فتنوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ شہوتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو، اللہ ہمارے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آج کے اس پروگرام میں جو بھائی بہن ہمارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔